السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی ویڈیو میں ہم معروف سیرت الجنان سے ماخوذ تفسیر سورہ انعام کی آیات نمبر 10 بیان کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کے پیچھے موافقنی اور تشریعات کو تلاش کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے سمجھیں۔ اس آیت کی تلاوت ہم اردو اور انگریزی اور ترجمہ کے ساتھ پاکستان وقت کے مطابق آج صبح 6 بجے کر چکے ہیں۔ تو دوستو، قرآن پاک اس رب العالمین کا بے مثال کلام ہے جو واحد معبود، واحد خالق اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ کو براہ راست عطا کی گئی۔ حالات اور واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں اور تلاوت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر والوں کے لیے کشادہ ہے اور اس کی خوبی بہت زیادہ ہے۔ فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں اور شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان قریب آ جاتے ہیں۔ سورہ انعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورہ ہے جس میں 165 آیات ہیں۔ قرآن مجید میں الفاتحہ، البقرہ، العمران، النساء اور المائدہ کے بعد ترتیب سے آنے والی یہ سورت واضح موضوعات پر مرکوز ہے۔ اس کے رکوع 20 ہیں اور آیت کی تعداد 165 ہے۔ سورہ انعام کے فوائد میں معافی اور خوش قسمتی شامل ہے۔ سورہ انعام کا نام اس کی 15ویں آیت سے لیا گیا ہے جو 136 سے شروع ہو کر 150 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ کی طرف سے پیغام کی اصل فکر قلعوں کے بارے میں تھی۔ انعام کے لفظی معنی عربی زبان میں جنگ کے ہیں۔ نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس سورت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ سورت انعام کے فوائد کے صرف آغاز ہے۔ جو کوئی بھی اس سورت کو پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں اور دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، ترجمہ یہ ہے، اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جو مذاق اڑاتے تھے ان کا نہایت بھیانک انجام ہوا اور وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تسکین کی خاطر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اور معلوم نہ ہوں۔ کفار کے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے اور اس کا وہاں ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ نیز اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ محفوظ رکھیں تاکہ پہلوں کی طرح مبتلا عذاب نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کفار قریش کے 5 سردار عاصم بن وائل سمی، اسود بن مطب، اسود بن ابوش، حارث بن قیس اور ان سب کا افسر ولید بن مغیرہ، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطب کا خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرماتے کہ یہ پانچوں آئے اور انہوں نے حسب تدور، تان اور مذاق کی کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور آس کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن بیت یبوس کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کی سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ
तीर फरोश की दुकान के पास से गुजरा तो इसकी तहबंद में एक तीर की नोक चुभ गई, लेकिन इसने तकब्बर की वजह से इसको निकालने के लिए सर नीचा ना किया। इससे इसकी पंडली में जख्म आया और इसमें मर गया। आस बिन वाइल के पाँव में कांटा लगा और नजर न आया, इससे पाँव वर्म कर गया और ये शख्स भी मर गया। असूद बिन मता की आंखों में ऐसा दर्द हुआ कि दीवार में सर मारता था, इसी में मर गया। और ये कहता मरा कि मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल किया। और असूद बिन अब्बैद यगूस को एक बीमारी इस्तहा लगी थी। कल्बी की रवायत में है कि इसको लो लगी और इसका मुंह इस कदर काला हो गया कि घर वालों ने ना पहचाना और निकाल दिया। और इसी हाल में कहता मर गया कि मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के रब ने कत्ल किया। और हारिस बिन कैस की नाक से खून और पीप जारी हुआ, वो इसी में हलाक हो गया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।